کبھی کبھی دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اترتی ہے، ایسی بے چینی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انسان محفلوں میں رہ کر تنہا محسوس کرتا ہے، دل کے اندر ایک بوجھ سا بیٹھ جاتا ہے اور روح خاموشی سے فریاد کرتی ہے، اے اللہ، کیا تو میرے قریب ہے؟ کیا تو مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیا میری ٹوٹی ہوئی دعائیں تیرے آسمان تک پہنچتی ہیں؟ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں، یہی وہ گھڑی ہوتی ہے جہاں اللہ اپنے بندوں کو اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے۔ آج کی اس پوری گفتگو میں آپ کو وہ 5 روحانی حقیقتیں بتاؤں گی جو دل میں نور اتارتی ہیں، جو بے چینی کو سکون میں بدل دیتی ہیں اور جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ اگر آپ یہ حقیقتیں پوری توجہ سے سن لیں تو اللہ کے حکم سے آپ کا دل آج ہی ہلکا ہو جائے گا اور روح میں وہ ٹھنڈک اترے گی جسے الفاظ نہیں صرف محسوس کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ وہ رب ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں، دل بکھر جاتا ہے، آنسو گرتے رہتے ہیں تو دنیا سمجھتی ہے کہ یہ کمزوری ہے، مگر اللہ سمجھتا ہے یہ وہ لمحہ ہے جب میرا بندہ میرے سب سے قریب ہوتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ ٹوٹے دلوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جس وقت کوئی اور آپ کے پاس نہ ہو، اللہ ہوتا ہے، اتنا قریب کہ دل کی دھڑکن بھی اسے سنائی دیتی ہے۔ دل کا گھٹنا، سینے میں بھاری پن، خاموشی میں آنسو بہانا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اگر آپ اس گھڑی میں صرف ایک جملہ کہہ دیں، اے اللہ، میں تھک گیا ہوں، مجھے اپنی طرف کھینچ لے، تو یقین مانیے ایک نور، ایک سکون، ایک نرمی آپ کے دل میں اترتی ہے جو بندوں کے لفظوں میں نہیں، صرف رب کے کرم میں ملتا ہے۔ نمبر 2، دل کا بے چین ہونا ایک روحانی اشارہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ بغیر کسی وجہ کے دل بھاری ہے، کوئی بات پریشان نہیں کر رہی، کوئی درد نہیں، پھر بھی اندر ایک خلا جیسے کچھ گم ہو گیا ہو۔ یہ خلا دراصل دنیا کا نہیں ہوتا، یہ روح کا ہوتا ہے۔ روح اللہ سے آئی ہے اور اس کا سکون صرف اللہ میں ہے۔ جب روح کمزور ہوتی ہے، جب وہ اپنے رب سے دور ہو جاتی ہے تو وہ اندر سے صدا دیتی ہے، مجھے میرے رب کے ذکر کی ضرورت ہے، مجھے اس کی طرف لوٹا دو۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سکون تو صرف میرے ذکر میں ہے۔ یہ ذکر آپ دیکھیے کیسے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ اللہ کا نام لینا روح کے لیے ویسا ہی ہے جیسے تھکے جسم کے لیے پانی۔ ایک بار دل اللہ کے ذکر کی طرف پلٹتا ہے تو وہ نور، وہ ٹھنڈک، وہ گہرائی دل میں اترتی ہے جو دنیا کی کوئی دوائی نہیں دے سکتی۔ نمبر 3، رات کے سناٹے میں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ رات جب دنیا سو جاتی ہے، جب ہر آواز خاموش ہو جاتی ہے، جب صرف دل دھڑکتا ہے اور رب سنتا ہے، اس لمحے اللہ اپنے بندوں کو بلاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، رات کے آخری حصے میں اللہ پوچھتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کر دوں۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کے الفاظ کم ہوتے ہیں اور احساسات زیادہ۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک آنسو پوری تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو بات دن میں سمجھ نہیں آتی، وہی بات رات میں رب سمجھا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی اللہ آپ کے دل میں رات کے وقت ایک عجیب سی کشش پیدا کرتا ہے۔ نماز پڑھنے کا دل، دعا مانگنے کی خواہش، خاموش بیٹھ کر رونا، یہ سب اللہ کی رحمتی پکار ہوتی ہیں۔ اگر آپ صرف 2 منٹ سجدہ کر لیں اور کہہ دیں، یا اللہ، میری روح تھک گئی ہے، مجھے وہ سکون دے جو تیری راہوں میں ملتا ہے، تو آپ دیکھیں گے دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ نمبر 4، گناہوں کا بوجھ بھی سکون کو کھا جاتا ہے، مگر توبہ دل میں نور بھر دیتی ہے۔ گناہ صرف لکھے نہیں جاتے، وہ محسوس بھی ہوتے ہیں۔
انسان کو ان کا بوجھ جسم پر نہیں دل پر محسوس ہوتا ہے، اس لیے کبھی کبھی دل بھاری رہتا ہے، حالانکہ تکلیف کوئی نہیں ہوتی، یہ گناہوں کا وزن ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، بندہ بھاری دل سے پلٹتا ہے اور اللہ اس کے دل کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے اسے کبھی بوجھ تھا ہی نہیں۔ حدیث ہے، توبہ کرنے والا گناہگار نہیں رہتا، گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ جب آپ دل سے ایک بار کہہ دیں، یا اللہ غلطیاں مجھ سے ہو گئیں مگر دل صرف تیرا ہے، مجھے پاک کر دے، تو واللہ قسم اللہ دل میں ایسا نور اتارتا ہے جو قسمت بدل دیتا ہے۔ توبہ سے روح کے اندر ایک روشنی، ایک گہرائی، ایک ٹھہراؤ اترتا ہے، انسان ہلکا ہو جاتا ہے جیسے وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ نمبر 5، دل کا اللہ کی طرف پلٹنا سب سے بڑی کرامات ہے۔ لوگ کرامتیں آسمان میں ڈھونڈتے ہیں، مگر سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اللہ آپ کے دل کو اپنی طرف موڑتا ہے۔ اگر کبھی کسی لمحے آپ کا دل کہے، آج قرآن سنوں، آج رب سے بات کروں، آج تسبیح پڑھوں، آج رو لوں، آج سجدہ کر لوں، تو سمجھ لیجئے یہ آپ نہیں کر رہے، یہ اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے، اور اللہ جب بلا لے تو وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ ایسے دلوں میں ایک عجیب سی ٹھنڈک، ایک خاموش سی روشنی، ایک نہ ختم ہونے والا سکون اترتا ہے۔ یہ دنیا کے کسی لفظ، کسی شخص، کسی چیز سے نہیں ملتا، صرف اللہ سے ملتا ہے۔ سن لو دوستو، اگر تم یہ گفتگو سن رہے ہو، اگر یہ الفاظ تمہارے دل تک پہنچ رہے ہیں، اگر کہیں اندر ہلکی سی بھی نرمی پیدا ہو رہی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اس دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں، مگر اللہ نے تمہیں چن کر یہ پیغام تمہارے دل تک پہنچایا ہے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ اٹھو، دعا کرو، اپنے رب سے کہو، اے اللہ مجھے اپنا بنا لے، میری روح میں وہ نور بھر دے جس سے پوری زندگی بدل جائے، اور دیکھنا اللہ تمہیں ایسے سنبھالے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔